محمد رفیع صاحب پوچھ رہے ہیں، میں بتا نہیں رہا کہاں سے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو ان کے گھر والے جان لیں، میری عنقریب شادی ہونے والی ہے، مجھے زوجہ سے قربت کا سنت طریقہ بتا دیں۔ یہ سوال حیا کے خلاف ہے اور میں حیا کے خلاف سوالات نہ پڑھتا ہوں نہ اس کے جواب دیتا ہوں، لیکن چونکہ یہ سوال بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے ہمت کر کے آج یہ پڑھ لیا ہے، اور اس میں لوگ غلط گائیڈ بھی کر رہے ہیں، تو اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اسلام میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس پہ فالتو کتابیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، وہ ایسے ہی لوگوں کی آ رہا ہے، تو یہ چیز نیچرل ہے۔ جیسے کوئی پوچھے کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، تو بھائی منہ میں نوالا ڈال کے چباؤ، نگل لو، خود بخود فطرت سکھاتی ہے انسان کو، تو ایسی زوجہ کے قریب فطرت خود سکھا دیتی ہے۔ ہاں، شریعت نے جس طریقے کو حرام قرار دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بدکار لوگ جس طرح سے کرتے ہیں، جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے لوگ ہیں، وہ طریقہ حرام ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا معاملہ رکھا ہے، ایک دوسرے کا لباس ہے، تو کمرے کی باتیں ہیں وہ جیسے چاہیں مناسب سمجھے، وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، اور یہ نیچر انسان کو خود سکھاتی ہے، نہ یہ طریقے نہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ تو حد درجے کی بے شرمی کرتے ہیں، وہ شادی سے پہلے جو ہے وہ فحش فلمیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں طریقہ آ جائے، یہ انتہائی درجے کی بےہودگی ہے، انتہائی درجے کی ایک لعنتی عمل ہے یہ۔ تو یہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، وہ جس طرح سے ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کر لیں، تاکہ ان کی توجہ کسی اور طرف نہ جائے، وہ حلال کی تسکین ان کی بند کمرے کے اندر ہو جائے، اور یہ باتیں لوگوں سے شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آج یہ بھی ایک حرام کاری ہو رہی ہے، میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ، اور میرے پاس کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ مرد اپنی زوجہ سے ہم بستری کر کے اس کے راز دوستوں کے سامنے فاش کر رہا ہوتا ہے، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، لڑکیاں بتا رہی ہوتی ہیں اپنی فرینڈز کو کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسے کیا۔ یہ بہت لعنتی عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے راز یا شوہر بیوی کے راز فاش کرتا ہے اس پر لعنت ہے، حدیث کا مفہوم ہے یہ۔ تو یہ بند کمرے کی میاں بیوی کی باتیں، جس طرح سے وہ ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کریں، ایک دوسرے کے لیے وہ حلال ہیں، اور بس وہ طریقہ جو لڑکوں سے بدفعلی والا طریقہ ہے وہ طریقہ اسلام میں حرام ہے۔ اور اسی طرح اورل سیکس پہ بھی میں ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ بھی سن لیا جائے، یا علماء کی جو اس بارے میں رائے ہے وہ دیکھ لی جائے۔ تو اس کے علاوہ جو بھی ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اللہ نے حلال کی ہے، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، اور یہ حیا کی باتیں، ان کو بند کمرے کے اندر ہی رہنا چاہیے ان چیزوں کو۔ اور اس کے لیے جو فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں یہ بہت غلط حرکت ہے، اور اس کو نا ایک ایجوکیشن کا نام دے دیا گیا اس زمانے میں، اور سیکس کی تعلیم کے نام سے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اسکول میں، یہ سب بےہودگی ہے۔ لاکھوں سال سے انسان دنیا میں زندہ ہے، تو کیا اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا، اور یہ ساری 6 ارب انسان ایسے ہی بغیر تعلیم کے پیدا ہو گئے ہیں کیا؟ تو یہ تو چیزیں نیچر خود سکھا دیتی ہے انسان کو کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس میں کوئی اسکول کالج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، شرعی احکام اس کے 2-4 ہیں، وہ علماء بتاتے رہتے ہیں، وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ کون سا راستہ حرام ہے اور کون سے راستے میں آنا جائز ہے۔ تو اس لیے میں نے بہت ہی دل پہ پتھر رکھ کے آج اس کلپ کو ریکارڈ کروایا ہے، تاکہ لوگ اس بارے میں غلط طرف نہ جائیں اور ایک چیز کو ایک بہت بڑا ایشو نہ بنا لیں لوگ۔ بیوی کا شوہر کو ہم بستری سے روکنا، حدیث میں ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر کو ہم بستری کرنے سے انکار کرے اس پر رات بھر لعنت برستی ہے۔ اس حدیث کی وضاحت فرما دیں۔ نیز اگر شوہر، یہ تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، شوہر کوئی ایسا طریقہ استعمال کرتا ہے نا ہم بستری کا جس سے اولاد نہیں ہوتی، تو کیا بیوی کو اسے منع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو رات کو اپنے بستر کی طرف بلائے، یہ کنایہ یعنی ہم بستری کرنا چاہتا ہو، عورت منع کر دے، فرشتے اس پہ ساری رات لعنت بھیجتے ہیں، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اب ہمارے بعض اسکالر کیا کرتے ہیں، جب ان سے یہ بات پوچھی جائے تو وہ بات کو گھما دیتے ہیں، سیدھی بات نہیں بتاتے کہ بھئی یہ شریعت میں مرد کا حق ہے کہ عورت اس کو ہم بستری سے نہیں روک سکتی، کیونکہ ویمن رائٹس کے نام پہ آج کل بہت تحریکیں چل رہی ہیں، تو وہ بھی کچھ لبرل اسکالرز ہیں جو ہر وقت جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ خواتین ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ تو بھائی آپ شریعت کا حکم بتائیں صاف صاف، چاہے عورت خوش ہوتی ہے ناراض ہوتی ہے، بعض حقوق مردوں کے ہیں بعض عورتوں کے ہیں، تو وہ بتانے پڑتے ہیں۔ تو اسی طرح مرد کا بھی حق یہ ہے کہ عورت، اگر مرد اس کو ہم بستری کے لیے بلاتا ہے تو عورت اسلام میں منع نہیں کر سکتی، اس کے لیے گناہ ہے۔ ہاں بیمار ہو تو ایک الگ بات ہے، بخار ہے اس کو، کوئی واقعی بیماری ہو تو پھر ایک الگ بات ہے، نارملی اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شوہر کو منع کر دے، بلکہ اس میں حدیث میں بہت سخت تاکید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ عورت اگر یعنی چولہے پہ ہو، روٹی پکا رہی ہو، اس طرح کی حدیث کا مفہوم ہے، یعنی بہت بزی بھی ہو تو بھی اس کو اپنی وہ
اپنے کام کو چھوڑ کر شوہر کی خواہش کو پورا کرنا پڑے گا. اور یہ نیچر کے بھی مطابق ہے, کیونکہ مرد میں جب یہ سیکس کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس کو کچلا جائے تو مرد بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. خواتین اس میں اپنے آپ کو مردوں جیسا سمجھتی ہیں, وہ سمجھتی ہیں ہمارا اس میں وہی حق ہے جو مرد کا حق ہے. بھائی اللہ نے دونوں کی ڈیزائرز میں زمین آسمان کا فرق رکھا ہے, تو مرد کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس سے, وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے, کیونکہ اللہ نے یہ ڈیزائرز عورت کی نسبت مرد میں بہت زیادہ رکھی ہے, تھوڑی زیادہ نہیں بہت زیادہ رکھی ہے. تو میڈیکلی یہ بات ثابت ہو چکی ہے. تو دوسرا ایک تو مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے وہ, دوسری بات یہ کہ پھر اس کے گناہ کی طرف توجہ جائے گی, وہ حرام کاموں کی طرف جائے گا. تو اس لیے عورت کو اس بارے میں مرد کا ساتھ دینا چاہیے. یہاں فوراً بعض خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں کہ اچھا اگر عورت کے دل میں خواہش ہو اور مرد وہ خواہش پوری نہ کرے تو کیا مرد پہ بھی لعنت ہوتی ہے؟ تو اس کا سیدھا جواب یہ کہ نہیں, مرد پہ لعنت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے, دو اور دو چار کی طرح میں صاف بات کروں گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کے لیے مرد کی اس خواہش کو پورا کرنے میں عورت کی کوئی انرجی نہیں استعمال ہو رہی, جبکہ اگر مرد کا موڈ نہ ہو اور عورت کا موڈ ہو تو پھر مرد اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کر سکتا, اس کے لیے بہت تکلف کرنا پڑے گا اس کو. اخلاقی طور پر تو ٹھیک ہے مرد کو یہی حکم دیا جائے گا کہ زوجہ کی خواہش کو پورا کرے, لیکن اس پر شریعت نے لازم نہیں کیا ہے, کیونکہ ایک چیز مرد کے اختیار میں نہیں ہے تو لازم کیسے ہو سکتی ہے. یعنی ایک آدمی کا وہ ذہنی طور پر تیار ہی نہیں ہے اس کے لیے, تو مرد کے لیے تو جب تک ذہنی طور پہ تیار نہ ہو وہ یہ عمل کر نہیں سکتا, جبکہ عورت کر سکتی ہے. تو انرجی جو استعمال ہوتی ہے نا اس میں بہت زیادہ, وہ تو مرد کی انرجی یوز ہوتی ہے. تو شریعت اس کو کیسے پابند بنا سکتی ہے کہ اس کے ذہنی طور پر وہ مینٹلی تیار سے یعنی ایک عمل کر سکتا ہے. تو یہ ظلم ہوتا ہے اس کے اوپر کہ وہ مینٹلی تیار نہیں ہے اور اس کو شریعت کہے کہ اگر بیوی آپ سے مطالبہ کر رہی ہے اور آپ مطالبہ پورا نہیں کرو گے تو آپ پر لعنت ہوگی. تو وہ اس لعنت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی کیسے تیار کرے گا؟ بعض دفعہ تیار کر لیتا ہے, بعض دفعہ نہیں ہو پاتا. اس کا تو دماغ سے بہت گہرا تعلق ہے. تو اس لیے مرد کے لیے تو شریعت نے حکم یہ کیا ہے کہ 4 مہینے میں کم از کم ایک دفعہ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا کرے. اور ویسے جب زوجہ میں خواہش ہو تو اخلاقی طور پر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا کرے, لیکن شریعت نے اس پہ واجب نہیں قرار دیا کیونکہ یہ اس کے اختیار سے اوپر کی چیز ہو جائے گی. باقی عورت کے لیے اختیار ہے اس کو, ہاں بیمار ہے یا مینسز ہیں وہ تو پھر تو ایک ویسے ہی مینسز میں ہم بستری جائز نہیں ہے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ خواتین پھر یہ کہتی ہیں کہ اسلام نے تو پھر مردوں کو بہت زیادہ حقوق دے دیے, تو ایسا نہیں ہے. اگر یہ حق اسلام نے مرد کو دیا ہے تو بہت سارے حقوق عورت کو بھی تو دیے ہیں نا, بہت سارے عورت کو بھی تو حقوق دیے ہیں کہ جو خود پہنتے ہو, جیسا معیاری لباس خود پہنتے ہو اپنی بیوی کو بھی ویسا ہی معیاری لباس پہناؤ, جیسا معیاری کھانا خود کھاتے ہو حدیث میں آتا ہے ویسا معیاری کھانا بیوی کو بھی کھلاؤ. تو یہ بھی تو عورت کو بھی تو حقوق دیے ہیں. ہماری خواتین جس ویسٹرن کلچر کو فالو کر رہی ہیں اس کلچر میں تو یہ ہے کہ عورت شوہر کو ہمبستری سے روک سکتی ہے, شوہر بیوی کو بھی روک سکتا ہے, یعنی شوہر بھی منع کر سکتا ہے, عورت بھی منع کر سکتی ہے. وہاں دونوں کے حقوق سیم ہیں, لیکن پھر وہ اتنے سیم ہیں کہ پھر وہاں مرد کے ذمے شوہر کا عورت کے ذمے یعنی مرد کے ذمے عورت کا نان نفقہ بھی نہیں ہے. تو پھر گیس بجلی کے بل بھی عورت یعنی مرد کے ذمے نہیں ہے. تو پھر خواتین سے لینا ہے نا ویسٹرن کلچر کو, تو پھر پورا لینا وہاں سے. کیا عربی میں دعا کرنا افضل ہے یا اپنی زبان میں؟ دیکھیں جو نارملی ہم دعائیں کرتے ہیں وہ تو اپنی زبان میں کرنا ہی افضل ہے, تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں. دل تو جب ہی لگے گا نا جب آپ کو اس کا مطلب بھی آتا ہو کہ آپ کیا مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بھکاری جو ہے آپ سے پیسے مانگتا ہے تو کون سی زبان میں مانگتا ہے؟ اپنی زبان میں مانگتا ہے نا, کیونکہ اس میں وہ صحیح طرح مانگ سکتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ کیسے میں نے عاجزی کرنی ہے, انکساری کرنی ہے. تو جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ کے در کے بھکاری بن کے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو جتنا اپنی زبان میں انسان بھکاری بن کے اللہ سے لجاجت کر سکتا ہے, اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے, اتنا کسی اور زبان میں نہیں. البتہ وہ دعائیں جو قرآن و سنت میں منقول ہیں تو ان کے الفاظ چونکہ سلیکٹڈ ہیں وہ عربی میں ہی مانگنی چاہیے, کیونکہ ان الفاظ کی بھی ایک الگ برکت ہے. وہ برکت جب ہی حاصل ہوگی جب آپ انہی الفاظ میں دعا مانگیں گے, ان کو پھر چینج نہ کیا جائے. جیسے قرآن میں آتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسی طرح دعا ہے رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اسی طرح حدیث میں بہت ساری دعائیں آئی ہیں, اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی واجعل خوفک اخوف الاشیاء الی. اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں. تو قرآن و سنت میں جو دعائیں منقول ہیں وہ تو عربی میں ہی رہنے دینا چاہیے ان کو, اور عربی میں ہی مانگنا چاہیے ان کو. باقی دعا اپنی زبان میں مانگیں.
مرد اپنی بیوی کو میک اپ نہ کرنے کا کہے تو یہ ظلم ہے؟ میک اپ نہ کرنے کا کہے تو یہ ظلم ہے۔ اگر شوہر کو میک اپ پسند نہیں ہے تو وہ بیوی کو کہہ دے کہ میرے سامنے میک اپ کر کے مت آیا کرو۔ بعض میاں کو میک اپ پسند نہیں ہوتا تو وہ پھر بیوی کو کہہ سکتے ہیں بھائی میرے سامنے، باقی وہ کسی دعوت تقریب میں جا رہی ہے اور غیر محرم کے سامنے بھی نہیں آ رہی تو پھر اس کو میک اپ کرنے دیں، پھر کیوں روک رہے ہیں؟ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اپنی دوستوں کے ساتھ ملے گی جلے گی تو سب عورتیں آج کل تو فیشن ہے، میک اپ کر کے ہی جاتی ہیں جہاں بھی جاتی ہیں، تو اس میں پھر اس کو نہ روکا جائے، بلا وجہ کی خامخواہ کی پابندیاں نہ لگائی جائیں اس کے اوپر، اس سے گھر میں فساد کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ جائز چیزوں میں اطاعت کروائی جائے نا، یعنی جس جائز چیزوں سے میری مراد یہ ہے کہ ان چیزوں میں جس میں مرد کو اطاعت کا فائدہ تو ہو۔ وہ میک اپ کر رہی ہے اپنی دوستوں کے لیے تو ان کے سامنے جا رہی، کوئی غیر مرد کے سامنے بھی نہیں جا رہی، تو پھر خامخواہ کی پابندیاں نہیں لگانی چاہیے۔ ہاں آپ کو میک اپ پسند نہیں ہے تو آپ یہ کہتے ہیں بھائی میرے سامنے بیگم جب جو آؤ تو جو ہے میک اپ نہ لگاؤ۔ اگر آپ کو میک اپ پسند نہیں ہے تو پھر عورت پر لازم ہوگا کہ شوہر کی اطاعت کرے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں غلط عقائد رکھنے سے ایمان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بھئی کون سا غلط عقیدہ؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، ہر جگہ موجود ہیں تو ایمان پہ اثر پڑے گا، کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا یہ عقیدہ رکھنے والا۔ اور اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، جیسے کہ بعض صوفیہ کرام کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات بھی کی ہے، تو یہ والا جو عقیدہ ہے جو صوفیوں کی طرف منسوب ہے، بہت سے صوفیہ کرام کا یہ عقیدہ ہے، تو یہ عقیدہ کہیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو جو چیز قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو تو وہ عقیدہ نہیں کہلاتی۔ وہ اگر کسی صوفی صاحب کو ملاقات ہوئی ہے تو ان کا اپنا ذاتی تخیل بھی ہو سکتا ہے وہ کہ ان کو ایسا لگا ہو ملاقات ہوئی ہو، لیکن بہرحال ہمارے پاس جو حیات ثابت ہے قرآن و سنت سے، صحیح احادیث سے، وہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت ہے۔ تو اسلم اور احوت یعنی احتیاط اسی میں ہے، اور بے غبار عقیدہ یہی ہے کہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے، باقی تمام پیغمبر دنیا سے جا چکے ہیں اور خضر علیہ السلام بھی دنیا سے جا چکے ہیں۔ کیا بلی کا لعاب ناپاک ہے؟ نہیں جی، حدیث میں بلی کے جھوٹا کھانے کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ بلی اگر پانی میں منہ ڈال دے تو اس کا جھوٹا ہمیں اس سے وضو کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ البتہ ناپسندیدہ ہے کیونکہ ہے درندہ بہرحال، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، بلی جو ہے وہ گھروں میں بہت چکر لگاتی ہے، اس کے جھوٹے سے بچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں پانی بہت کم ہوا کرتا تھا، ایسے نلکوں میں پانی نہیں ہوتا تھا، برتن میں پانی رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں دور کہیں کنویں سے لے کر آئے پانی اسٹور کیا، بلی نے منہ ڈال دیا تو اس پانی کا کیا کریں گے بھائی، وہ ضائع کریں گے تو پھر دور جاؤ، اتنا دور کنویں میں، عرب میں تو پانی تھا ہی نہیں، بہت کم پانی تھا، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش دی کہ بلی کا جھوٹا جو ہے وہ یعنی وضو وغیرہ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، تو ایک گنجائش کا حکم ہے۔ آج کل تو پانی اتنی وافر مقدار میں ہے تو اگر کوئی احتیاط کر لے اور بلی کا جھوٹا سے وضو نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے، بہرحال جائز ہے، بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے۔ عورت اگر اپنے شوہر کے رشتہ داروں سے سخت رویہ رکھے تو گنہگار ہوگی؟ جی ہاں گنہگار ہوگی، کیونکہ شوہر کے رشتہ دار بھی اب عورت کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کی دو قسمیں بیان کی ہیں قرآن مجید میں، خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا، اللہ نے پانی سے انسان کو بنایا اور دو رشتے دیے، ایک نسب والا جس کو ددیال نلیال کہا جاتا ہے، اور ایک سسرال والا، تو سسرال بھی ایک رشتہ ہی ہے، لہذا عورت پر شوہر کے رشتہ داروں سے سخت رویہ رکھنے کی اجازت نہیں، اور نہ شوہر سے کوئی اجازت ہے کہ بیوی کے رشتہ داروں سے سخت رویہ رکھے۔ نادانستہ کسی کو دکھ دے بیٹھیں تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ جس کو دکھ دیا ہے اس سے معذرت کر لیں، یہی کفارہ ہے اس کا۔ کیا والدین اپنی مرضی سے رشتہ کر سکتے ہیں اگر اولاد راضی نہ ہو؟ نہیں جی، بالغ اولاد کا رشتہ ماں باپ زبردستی نہیں کر سکتے، البتہ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے سامنے اڑا نہ کرے بلا وجہ، ماں باپ اولاد کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، تو اخلاقیات کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں ماں باپ کہہ رہے ہیں کر لیں، البتہ زبردستی بہرحال ماں باپ نہیں کر سکتے اس میں۔ کیا ہلکی موسیقی والے بچوں کے کھلونے گھر میں رکھنا جائز ہے؟ بچوں کے کھلونے میں جو موسیقی ہوتی ہے وہ گانے بجانے نہیں ہوتے، وہ ایسی کوئی رنگ ٹون سی ہوتی ہے، ٹون ڑاڑا ٹون اس طرح کر کے بج رہی ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس پہ موسیقی کے حکام جاری نہیں ہوں گے، البتہ کوئی گانے بجانے ٹائپ کی اگر موسیقی ہے، ایک تو رنگ ہوتی ہے نا، جیسے بیل بجتی ہے تو اس طرح کی رنگ جب آتی ہے تو وہ موسیقی نہیں کہلاتی، وہ گھنٹی کہلائے گی، وہ
بہتر تو وہ بھی نہیں ہے، اجتناب کریں، لیکن بہرحال وہ اس موسیقی کے حکم میں نہیں ہے. لیکن اگر واقعی کوئی گانا بجانا ٹائپ کی موسیقی ہے وہ تو پھر اجتناب لازم ہے. شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کی کال پر گفتگو کتنی جائز ہے؟ دیکھیں اگر کہیں رشتہ داروں میں جان پہچان والوں میں شادی ہو رہی ہے تو پھر تو بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیوں گفتگو کر رہے ہیں بھائی. لیکن اگر بالکل اجنبی جگہ پہ شادی ہو رہی ہے اور دونوں میچور ہیں تو ایک آدھ دفعہ ہلکی پھلکی بات کرنا جو ضروری بات ہوتی ہے اس میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ بالکل اجنبی جگہ شادی ہو رہی ہوتی اور دونوں میچور بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، کوئی بچے نہیں ہیں کہ ان کے ماں باپ فیصلہ کر رہے ہوں بلکہ خود فیصلہ کر رہے ہیں. تو ایک آدھ دفعہ ضرورت کی حد تک بات کرنے میں، تاکہ آگے زندگی گزارنی ہے تو آپ لڑکا لڑکی سے، لڑکی لڑکے سے بات کر سکتی ہے. بھائی آپ کی پرائیورٹیز کیا ہے، آپ کی ترجیحات کیا ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو شادی کے بعد بات چیت کرے تو پتہ چلا اچھا یہ پہلے بتا دیتے تو میں شادی نہیں کرتی تم سے. اس طرح کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو کوئی ضروری بات کرنی ہو تو کی جا سکتی ہے، گنجائش ہے اس کی. البتہ گپے مارنا ہا ہا ہی ہو اور سناؤ آج کھانے میں کیا پکایا اور کیا کر رہی تھی آج، اچھا ارطغرل دیکھ رہی تھی، ہاں میں بھی یہ ڈرامے بازی چل رہی ہوتی ہے تو یہ ناجائز ہے. بیوی بن جائے پھر یہ باتیں کرنا اس کے ساتھ، جب تک بیوی نہیں بنی ہے آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اور ایسی شادی میں بے برکتی بہت ہوتی ہے کہ آپ جس سے نکاح ہونے والا ہے اس سے اگر پہلے ہی فری ہو گئے نا تو پھر یہ اکثر شادیاں ناکام ہوتی ہیں. یہ مشاہدہ ہے ہمارا. تو اس لیے اللہ کے احکامات کو نہ توڑا جائے، اللہ کی حدود کو پامال نہ کیا جائے، اسی میں خیر ہے. محلے کی مسجد کے امام کی غلطیوں پر تنقید کرنا درست ہے؟ امام بیچارہ تنقیدوں میں ہی پلا بڑا ہوتا ہے، تنقیدوں میں ہی زندگی گزرتی ہے اس کی جان چھوڑ دو بھائی. کوئی بالکل واضح طور پر کوئی غلطی ہو جو 2 اور 2 4 کی طرح ہو تو امام صاحب کو 1 یا 2 دفعہ بتا دیا جائے. غلطی ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہوا تو چھوڑ دیں اس کو اپنے حال پہ. دنیا میں کہیں بھی 100% درست کوئی بھی نہیں ہوتا. اگر وہ نماز پڑھا رہے، ہاں خدا نخواستہ بے وضو نماز پڑھا رہا ہو تو ایک الگ بات ہے بھائی. یہ تجوید اتنی غلط ہو کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کیا پڑھ رہے ہیں، پھر تو جائز ہی نہیں ہے نا ایسے امام کے پیچھے. لیکن اگر چھوٹی موٹی غلطیاں ہر جگہ ہی ہوتی ہیں تو مسجد والے بھی امام کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، پھر ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور غلطی، امام اگر نماز ٹائم پہ نہیں پڑھاتا، امام صاحب نماز ٹائم پہ نہیں پڑھاتے تو یہ بھی ناقابل برداشت غلطی ہے. بعض ائمہ، چلو کبھی کبھار ہر انسان لیٹ ہو جاتا ہے، لیکن بعض امام یہ کرتے ہیں کہ ہمیشہ جیسے نماز 8:30 پہ ہے تو 8:32 پہ ہی پڑھا رہے ہیں، وہ یہ غلط ہے. کبھی کبھار ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن کنٹینیوسلی میں نے دیکھا بعض ائمہ ہمیشہ 1-2 منٹ لیٹ ہی جماعت کھڑی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت لوگوں پہ بہت شاک گزرتے ہیں یہ عمل. پھر یہ لوگ امام صاحب کو کہتے ہیں امام صاحب ٹائم ہو گیا ہے آپ دیر سے کیوں آ رہے ہیں، تو امام صاحب کہتے ہیں شادیوں میں تو 1-1 گھنٹہ کھانا کا انتظار کر لیتے ہو. بھائی شادی میں 5 ٹائم تھوڑی ہوتی ہے شادی میں بھی اگر کوئی 5 ٹائم جا رہا ہو تو وہاں بھی 1-1 منٹ انتظار کرنا مشکل ہوگا. وہ تو ہفتے میں 1 آدھ دفعہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور گپیں لگ رہی ہوتی ہیں اور کھانے میں ہوتا بھی تو کھانا ہے نا. 5 ٹائم نمازوں میں صف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، امام صاحب ہمیشہ لیٹ آ رہے ہیں، 1.5-2 منٹ لیٹ آ رہے ہیں، تو یہ غلط ہے. جیسے ہی ٹائم ہو جماعت کھڑی ہو جانی چاہیے. کبھی کبھار تو استثناء ہے، بہرحال کبھی کبھار تو ہر انسان پہ کوئی نہ کوئی عذر آ سکتا ہے، تو اس میں تو پھر لوگوں کو چاہیے آرام سے منہ نیچے کر کے بیٹھے نا، امام صاحب کا انتظار کریں، جلد بازی نہ کریں. لوگ غلطی کرتے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، امام کو گھر سے نکال کے گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھار بھائی لیٹ ہار آدمی ہو جاتا ہے. تو اگر یہ اس طرح کی کوئی غلطی ہے تو امام کو بتا دیں، اور اس میں بھی 3-4 دفعہ بتا دیں، مان جائے ٹھیک ہے، نہیں تو چھوڑ دیں. پھر اب کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کمیٹی میں ہیں تو امام بدلنے کی قدرت ہے آپ کو، کمیٹی میں نہیں ہے تو سمجھا دیں، مان جائے ٹھیک ہے، نہیں تو صبر کریں. بس فتنہ فساد نہ پھیلائیں، مسجدوں میں لڑائیاں نہ کریں. کسی عورت کا نام بلند آواز میں پکارنا غیرت کے خلاف ہے. دیکھیں پردہ اور حیا جتنا بھی زیادہ ہو شریعت میں اتنا ہی اچھا ہے. تو اگر کوئی عورت کے نام کا بھی پردہ کرے تو اپریشیٹ کیا ہے شریعت نے اس کو. قرآن میں دیکھیں نا، سوائے حضرت مریم کے کسی عورت کا نام نہیں ہے. حتیٰ کہ فرعون کی بیوی کو بھی اللہ نے فرعون کی زوجہ کہا ہے، حضرت آسیہ کا نام نہیں ہے قرآن میں. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا تذکرہ جب آیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی. تو مرد کی طرف نسبت کر کے ہی قرآن عورت کے رشتوں کو بیان کرتا ہے. تو حیا کا تقاضا یہی ہے، باقی کوئی ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے کہ عورت کا اگر نام لے لیا جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. پرائز بانڈ حلال ہے یا ناجائز؟ پرائز بانڈ حرام ہے، ناجائز ہے بھائی. کیا والد ماں کی رضامندی کے بغیر دوسری شادی کرے تو ظلم ہے؟ نہیں جناب، 4 شادیوں کی اللہ نے اس کو اجازت دی ہے. ہاں آپ کی ماں کے حقوق وہ بہرحال ادا کرے اور اپنی ماں کے حقوق بھی ادا کرے. تو ماں کی رضامندی شادی میں ضروری نہیں ہے. چوری کی چیز خریدنے والے کا حکم کیا ہے؟ اگر 100% پتہ ہے کہ یہ چوری کی چیز ہے تو پھر خریدنا جائز نہیں ہے اس کا. اور اگر خرید لی تو مالک تک لوٹائے. مالک تک لوٹانا ممکن نہیں ہے تو پھر اس چیز کو صدقہ کرے یا اس کی قیمت صدقہ کر دے، پھر اس کے لیے اس کا استعمال جائز ہوگا.
آن لائن خریدی گئی چیز میں عیب نکلے تو کیا واپس کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، عیب دار چیز کو آپ واپس کر سکتے ہیں. باقی آن لائن چیزوں میں اکثر ڈرامے ہی نکل رہے ہوتے ہیں. ہنسی مذاق میں کسی کی آواز نقل کرنا جائز ہے؟ کسی کا تمسخر کرنا، مذاق اڑانا جس سے اس کو تکلیف ہو، یہ جائز نہیں ہے. البتہ کسی کی نقل کرنا ایسا مزاج جس سے اس کو تکلیف نہ ہو، اس کی توہین نہ ہو رہی ہو اس میں، تو یہ اسی سے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کو اس پہ غصہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. بعض دفعہ نہیں آ رہا ہوتا، وہ کہتے ہیں چلو بھائی میری نقل اتاری جا رہی ہے، تو اس میں اس کو تکلیف نہیں ہوتی تو پھر جائز ہے. تو ایذائے مسلم یعنی کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، ناجائز ہے. اب بعض دفعہ نقل اتارنے سے جس کی نقل اتاری جا رہی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر یہ نقل جائز نہیں ہوگی. اور بعض دفعہ اس کو تکلیف نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے اس کو مزاح سمجھتا ہے وہ، تو اس پر اس کا مدار ہے کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. گانے کے طرز پہ نعت پڑھنا گناہ ہے؟ جی ہاں بالکل گناہ ہے. مذاق ہے نعت کے ساتھ، یہ نعت رسول کے ساتھ بدترین مذاق ہے، استہزاء ہے کہ آپ جو ناجائز چیزیں ہیں ان کی مشابہت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پیدا کر رہے ہیں. اس کے ناجائز ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں. شاعر اللہ کے ساتھ ایک نوعیت کا ایک بدترین مذاق ہے یہ. خواتین کے لیے آن لائن بزنس میں مردوں سے چیٹ کہاں تک جائز ہے؟ بس ضرورت کی حد تک جائز ہے. اپنی چیز فروخت کرنی ہو، اس کی خاصیتیں بتانی ہو، بس اتنا بتائیں، اس سے زیادہ ہیلو ہائی نہ کریں کسی سے. بچوں کے کھلونوں میں جانوروں کی تصویریں ہونا مکروہ ہے؟ جاندار کی تصویر کہیں بھی ہوگی ناجائز ہے، حرام ہے. تو باقی جو بچوں کے کھلونے تصویر والے ہوتے ہیں اس میں اختلاف ہے. جو کچھ ائمہ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے لڑکے کا نہیں، بچیاں جو ہے نا ان کے لیے گڑیا کی اجازت دی ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے. اور دلیل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گڑیا تھی، اس کی حدیث پیش کی جاتی ہے. وہ حدیث صحیح ہے، لیکن احناف کے نزدیک اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ تصویر کے بارے میں اتنی شدید وعیدیں احادیث میں ہیں کہ اس جو حضرت عائشہ کے پاس گڑیا تھی اس کے بارے میں ہمیں نہیں ملتا کہ اس کی تصویر تھی یا نہیں تھی، واضح تھی، ہو سکتا ہے اس کے نقوش مٹے ہوئے ہوں. بعض دفعہ گڑیا کے چہرے کے نقوش، جیسے ہم بھی اپنی بچیوں کے لیے کوئی گڑیا خریدتے ہیں تو اس کے چہرے مٹا دیتے ہیں، نقوش مٹا دیتا ہوں میں، یا اس کو جلا دیتے ہیں اس کے آنکھ ناک کو، تاکہ یا مٹا دیتے ہیں کسی بھی طریقے سے آپ مٹا دیں. تو اس کے بارے میں ہمیں نہیں ملتا کہ وہ پراپر گڑیا اس کا چہرہ واضح تھا یا نہیں تھا. اور ظاہر ہے اس زمانے میں تو ویسے بھی بہت ہی سادہ پن تھا لوگوں میں، اتنی ایسے کھلونے نہیں تھے جیسے آج پورے انسانوں کے پتلے بنے ہوئے کھلونے ہوتے ہیں. تو ایسی تھوڑی دکانیں تھیں کہ اس میں اس طرح کے بالکل واضح کھلونے بک رہے ہوتے. تو اس لیے تصویر کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ بہت شدید ہیں اور وہ علی الاطلاق ہیں. اس میں کہیں بھی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی کہ یہ والی تصویر حلال ہے تو یہ والی حرام ہے. تو جب بھی مجسمہ کی شکل میں تصویر ہوگی وہ حرام ہی ہوگی. تو اس لیے احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ ہر طرح کی تصویر سے اجتناب کیا جائے. کیا پیری مریدی کرنا شرک ہے؟ پیری مریدی کرنا شرک کیوں ہوگا بھائی؟ شرک جب ہے جب پیر صاحب کو پیغمبر کا درجہ دے دیا جائے اور پیر صاحب کو جو ہے شریعت سے بالاتر سمجھنا شروع کر دیا جائے، پھر یہ کفر ہوگا. لیکن اگر پیر صاحب اللہ والے ہیں، باجماعت نماز کی پابندی کرتے ہیں، بے محابہ عورتوں کے سامنے آ کے نہیں بیٹھتے، لڑکیاں ان سے فری نہیں ہوتی، بعض پیروں سے تو ایسے ہی لڑکیاں فری ہیں سبحان اللہ. وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بس پیر صاحب نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی آسمان سے کوئی فرشتہ نازل ہو گیا ہے. تو کوئی وہ شریعت کا پابندی نہیں سمجھتے اپنے آپ کو، تو نہ جماعت کی نماز کی پابندی ہے نہ شریعت کی پابندی ہے، بس وہ گدی نشین ہے. تو یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے بھائی. اور اگر پیر واقعی اللہ والا ہے، خود بھی سنت پر عمل کرتے ہیں اور ان کے دور کے بزرگوں کا ان پر اعتماد بھی ہے، تو علماء کا اعتماد بھی ہے، کسی گمراہی میں نہیں ہے، تو پھر ایسے پیر سے اصلاحی تعلق قائم کر کے اپنی اصلاح کرانا یہ تو بڑا مبارک عمل ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے. جتنے بھی ولی اللہ بزرگان دین پیدا ہوئے ہیں سب کا کسی نہ کسی سے اصلاحی تعلق تھا، سب کسی نہ کسی سے بیعت ہوا کرتے تھے، مرید بنا کرتے تھے. یہ تو اب لوگ سب آزاد ہو گئے ہیں، کوئی کسی کا مینٹور ہی نہیں ہے، ہر آدمی کہتا ہے میں خود ہوں جو بھی ہوں. تو یہ جو ہے نا بے لگام اونٹ بن جانا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی اصلاح پیغمبر سے کروائی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر تابعین نے صحابہ سے، پھر تبع تابعین نے تابعین سے. تو یہ سلسلہ صدیوں سے اسی طرح چلا آ رہا ہے کہ آپ کسی کو مینٹور بناتے ہیں پھر اس کی اطاعت کرتے ہیں. ہاں جس کو اپنا پیر و مرشد بنا رہے ہیں تو وہ خود شریعت پہ عمل کرتا ہو، اس کو شریعت کا علم بھی ہو، جاہل نہ ہو وہ شریعت سے، اور ایسا نہ ہو کہ خود ہی شریعت پہ نہ چلتا ہو، یہ نہ ہو. کیا شوہر بیوی کو موبائل نہ رکھنے کا حکم دے سکتا ہے؟ بلا وجہ خامخواہ کی بیوی پہ پابندیاں لگانا
اس سے گھر میں فساد پیدا ہوتا ہے. شرعی مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر شوہر کہہ دے کہ آپ گھر میں موبائل نہ رکھیں تو بیوی پر اطاعت لازم ہے, لیکن خامخواہ کی پابندیاں لگانے سے گھر میں فساد پیدا ہوتا ہے. موبائل ایک ایسی ضرورت بن چکی ہے سوسائٹی کی کہ اب کسی کا بھی اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, کیونکہ اس میں سہولت بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ سہولت ہے. وہ کام جو آپ گھنٹوں میں کرتے وہ ایک سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے. آپ کا ایمرجنسی بھی ہوتی ہے بعض دفعہ, تو اگر خدا نخواستہ بیوی کے کیریکٹر پہ کوئی واضح ثبوت ملے جس کی وجہ سے اس پہ شک ہو رہا ہے, کوئی کیریکٹر پہ جو ہے شک ہو رہا ہے شوہر کو, اور وہ بلا وجہ شک نہیں ہو رہا, کوئی معقول ریزن ہے, تو اس کی بیس پہ پابندی لگا دے تو الگ بات ہے. لیکن بلا وجہ پابندیاں لگانے سے گھروں میں فساد ہی پیدا ہوتا ہے. ہاں, گاؤں دیہاتوں میں جہاں موبائل زیادہ نہیں ہے وہاں اگر کوئی پابندی لگائے تو اچھی بات ہے. یعنی دیکھیں, وبا جب تک پھیلی نہ ہونا تو اس کا علاج کچھ اور ہوتا ہے, اور جب ایک وبا پھیل جائے تو پھر اس کا علاج کچھ اور ہوتا ہے. جب تک وبا پھیلی نہیں ہے تو نہ پھیلنے دو اس کو, نہ گھر کی عورتوں کو خراب کرو, ان کو گھرداری میں بچوں میں مشغول رہنے دو. لیکن ایک چیز جب پھیل گئی ہے سوسائٹی میں, سب کے پاس موبائل ہے, اڑوس کے پاس بھی ہے, پڑوس کے پاس بھی, آپ کی بیگم کی بہنوں کے پاس بھی, بھابھیوں کے پاس بھی, آپ اپنی بیگم پہ پابندی لگا رہے ہو تو باغی ہو جائے گی, بولے گی میں ہی جو ہے وہ ایک اکیلی ہوں جو موبائل سے خراب ہو جاؤں گی, باقی سارے خراب نہیں ہوں گے. تو اس سے فساد ہوتا ہے سوسائٹی میں. تو اس لیے جب سب کے پاس ہے تو پھر بیگم کے پاس بھی رہنے دیں موبائل, انشاءاللہ اس سے فساد نہیں ہوگا. اور اگر کوئی واقعی دیکھا ہے آپ نے کچھ کہ ہاں بھئی فساد ہو رہا ہے اس کا, یعنی کچھ خدا نخواستہ کچھ غلط یوز ہو رہا ہے, تو ایک الگ بات ہے, پھر پابندی لگا سکتے ہیں, لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کسی کی غیبت سن کر خاموش رہیں تو گناہ میں شامل ہے. خاموش رہنا کسی عذر سے ہو تو گناہ نہیں ہوگا, اور بلا وجہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مزے لے رہے ہیں تو پھر تو گناہ ہوگا. اس لیے علماء کہتے ہیں غیبت کرنا جیسے گناہ ہے, غیبت سننا بھی گناہ ہے. تو کسی کی غیبت سنا بھی نہ کریں. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بولنا سے فساد کا بڑا خطرہ ہوتا ہے, تو ایک الگ بات ہے, پھر مجبوری ہے. ایسی صورت میں بہتر ہے وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں. کیا گھر میں قرآن زور سے پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے؟ جی ہاں, قرآن کی تلاوت سے شیطان بھاگتا ہے. مردوں کو چاہیے اونچی آواز سے پڑھیں, لیکن خواتین کو چاہیے گھر میں تلاوت آہستہ آواز سے کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تہجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے نا تو فرشتوں کا پورا تانتا بن جاتا ہے آسمان تک. ظاہر ہے جہاں فرشتے آتے ہیں وہاں جنات وہاں سے بھاگتے ہیں. جتنے بھی شیاطین کے اثرات ہیں وہ گھر سے ختم ہوتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت سے. مرد کے لیے کان میں بالی پہننا حرام ہے. مرد کے لیے ہر طرح کا زیور حرام ہے, ناجائز ہے. صرف مرد جو ہے وہ چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے بس. کیا مزاح میں طلاق کے الفاظ بولنے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے؟ جی ہاں, صحیح حدیث میں ثلاث جدہن جد وہزلہن جد, النکاح والطلاق والعتاق. غلام کو اگر آپ نے آزاد کر دیا, پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے, مذاق میں بھی کر دیا تو آزاد ہے. بیوی کو ہنس کھیل کے مذاق میں طلاق دے دی اور آپ کی نیت نہیں تھی تو بھی طلاق ہو جائے گی. اسی طرح شوہر نے یا بیوی نے نکاح قبول کر لیا مذاق میں, اور بعد میں کہہ رہی میں تو مذاق کر رہی تھی, تو یہ مذاق شریعت میں نہیں ہوتا, اس کو شریعت حقیقت ہی رہتی ہے, اور لہذا وہ نکاح بھی ہو جائے گا. کیا بچے کی پیدائش پر میٹھا بانٹنا سنت ہے؟ بچے کی پیدائش پہ عقیقہ سنت ہے, میٹھا تو نہیں. اسلام میں میٹھے کو دیکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میٹھا پسند تھا نا, وہ کھجور اور اس طرح کے جو پھل ہیں جو نیچرل ہے. آج کل سنت قرار دے دیا میٹھا کھانے کو, تو یہ سنت نہیں دیکھ رہے کہ موٹاپا شریعت میں کتنی بری چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر اس کے بعد. پھر فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا, جھوٹ بھی پھیلے گا اور موٹاپا بھی پھیلے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے موٹاپا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. ایک تو نیچرلی لوگوں کی باڈی بھاری ہوتی ہے, وہ تو قدرت کی طرف سے, ظاہر ہے وہ موٹاپا ہے جو کھا کے ہو. تو ساری دنیا کے ڈاکٹر متفق ہیں میٹھا کھانے سے جتنا موٹاپا آتا ہے کسی اور چیز سے نہیں آتا. تو اس لیے میٹھا کھانا ہے تو کھجوریں کھائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی ہیں, شہد کھا سکتے ہیں. لیکن یہ جو چینیوں کے مٹھائیاں اور لڈو اور حلوے اور مانڈے اور گجریلے اور پتہ نہیں کیا کیا کھایا جا رہا ہے اور اس کو سنت کا نام دیا جا رہا ہے, تو اسلام کو بہرحال بدنام نہ کریں, اسلام کے کھاتے میں وہ چیزیں نہ ڈالیں. تو اسلام تو بچے کی پیدائش پہ بھی گوشت کھانے کا حکم دیتا ہے, میٹھے کا تو نہیں ہے. ہم لوگ اس میں مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ عقیقہ کر لو, گوشت کھاؤ, گوشت کھلاؤ لوگوں کو. نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں, کوئی عقیقہ فرض واجب نہیں ہے, لیکن مٹھائیاں نہیں ہیں. بل حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا میٹھا کھلانا حرام ہے, ناجائز ہے, لیکن اسلام کے کھاتے میں نہ ڈالیں اس میٹھے کو. لڈو کھائیں, یہ نہ کہیں کہ اسلام میں لڈو کھانا افضل یا سنت ہے. اسلام کو بدنام نہ کریں. گھر میں غیر مسلم ملازم رکھنا جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے. ایک دوست کا کہنا ہے کہ اگر نکاح کے وقت حق مہر مقرر نہ کیا جائے تو نکاح باطل ہو جاتا ہے, کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں جی, نکاح باطل نہیں ہوتا, لیکن حق مہر پھر بھی واجب ہوتا ہے شوہر کے اوپر.
پھر مہر مثل واجب ہو جاتا ہے. مہر مثل میں یہ دیکھا جائے گا اس بیوی کی بہنوں کا مہر کتنا تھا یا اس کے خاندان کی عورتوں کا مہر کتنا تھا, تو اس کا ریشو نکالا جاتا ہے, وہ پھر شوہر پر واجب ہو جاتا ہے. بلکہ اگر یوں بھی مہر نکاح ہوا نا کہ میں بغیر مہر کے نکاح کرتا ہوں اور عورت نے کہا میں بھی بغیر مہر کے نکاح قبول کرتی ہوں, تو بھی مہر دینا پڑے گا بغیر مہر کے. یعنی مہر اسلام میں لازمی ہو گیا ہے. ہاں ایک دفعہ واجب ہو جائے شوہر کے اوپر مہر, پھر بیوی اگر معاف کر دے تو معاف ہو جاتا ہے. یعنی پیشگی معاف کرنے کی شریعت میں بیوی کو اجازت نہیں ہے. یہ اللہ نے عورت کو وہ حق دیا ہے کہ عورت اس حق سے دستبردار نہیں ہو سکتی. مہر ایک دفعہ شوہر کے کندھوں پر لائے گا, لازم ہوگا. پھر بعد میں بیوی کہہ دے کہ مجھے نہیں چاہیے, معاف کر دیا, تو وہ الگ بات ہے. اگر شوہر بیوی کے رشتہ داروں سے میل جول سے روکے تو کیا یہ ظلم ہوگا؟ جی ہاں ظلم ہوگا. اپنے قریبی رشتہ داروں سے روکنے کی اجازت نہیں ہے. البتہ بعض رشتہ دار فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں, شوہر کو پتا ہوتا ہے یہ جب اپنی ماں کے گھر جاتی ہے تو واپسی پہ اس کی لڑائی ضرور ہوتی ہے. پتہ نہیں اس کی اماں کیا اس کے کان میں بھر کے یا اس کی بہنیں اس کو کیا سکھا کے بھیجتی ہیں. تو میں ان عورتوں کی بات کر رہا ہوں جو یہ پروگرام نہیں دیکھ رہی ہیں. تو ایسی صورت میں شوہر پھر محدود کر سکتا ہے کہ آپ نہیں جائیں گی میکے, کیونکہ جب آپ جاتی ہو واپسی پہ پتہ نہیں دماغ خراب ہوتا ہے آپ کا. بعض عورتوں کا ایسے ہوتا ہے, سب کا نہیں ہوتا لیکن بعض کا ایسے ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں شوہر کو یہ اجازت ہے کہ وہ آنا جانا محدود کر دے. ماں اور بہنوں سے ملنے کی پھر ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دے, یہ تو جائز ہی نہیں ہے, حرام ہے, قطع رحمی میں آتا ہے. اور عورت پر یہ پابندی لازم بھی نہیں ہے, پھر بھی ملے گی وہ اپنی ماں بہنوں سے, لیکن محدود کر سکتا ہے کہ آپ مہینے میں اتنا جا سکتی ہیں, اس سے زیادہ نہیں, کیونکہ اس کے بعض دفعہ فسادات ہوتے ہیں اور وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں اس سے. میاں بیوی کے درمیان ہونے والی باتیں دوسروں کو بتانا غیبت میں آتا ہے. ظاہر ہے میاں اپنی بیوی کی برائی کرے تو یہ بھی غیبت ہے, بیوی اپنے میاں کی برائی کرے تو یہ بھی غیبت ہے. البتہ بعض دفعہ کسی کو بیچ میں ڈالنا پڑتا ہے تو اس کو پھر حالات بتانے پڑتے ہیں تاکہ وہ ثالثی کا کردار ادا کرے, تو وہ پھر غیبت میں نہیں آتا. ایک شخص کہتا ہے کہ وہ ذہنی دباؤ میں تھا اس لیے دی ہوئی طلاق کا اعتبار نہیں کیا, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں جناب, کتنا بھی دباؤ ہو طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. البتہ کوئی ذہنی بیمار ہو, مریض ہو, پیشنٹ ہو, تو طلاق دیتے ہوئے اس کو اختیار ہی نہیں تھا زبان پہ, وہ دماغی توازن اس کا خراب ہوا تھا اور وہ دلائل سے ثابت بھی ہو کہ واقعی اس کا ایک کھوپڑی آؤٹ ہے, تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ طلاق دیتے ہوئے واقعی اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا, کیونکہ بیمار آدمی کا جھٹکے آتے ہیں, ان لوگوں پہ دورے پڑتے ہیں, ان لوگوں کو بیمار لوگ جو ذہنی مریض ہوتے ہیں, تو اگر کوئی مریض ہے اور اس کی ایسی کنڈیشن ہے اور اس کنڈیشن میں اس نے طلاق دی تو واقع نہیں ہوگی. لیکن یہ فیصلہ خود سے نہ کریں, کبھی بھی خدا نخواستہ طلاق کا واقعہ ہو تو قریب کے کسی معتبر دارالافتاء سے رجوع کریں. شک کی بنیاد پر بیوی کا موبائل چیک کرنا جائز ہے. شک کی بنیاد اگر صرف وسوسہ ہے تو پھر تو یہ عمل ٹھیک نہیں ہے, اور شک کی بنیاد اگر قوی ہے تو پھر بالکل جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عورت اپنے خاوند کو دین پر آمادہ کرنے کے لیے سخت جملے بول دے تو کیا گناہ ہوگا؟ دیکھیں, عورت پر شوہر کی اطاعت بھی لازم ہے اور شوہر کو عزت دینا بھی لازم ہے, تو اس لیے عورت کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سخت جملے بولے. ہاں اگر شوہر ظلم کر رہا ہے تو ایک الگ بات ہے, اگر وہ اس کے بنیادی حقوق ادا کر رہا ہے تو اس نہیں بول سکتی. لیکن پھر بھی اگر عورت کو یہ خیال ہے کہ میں تھوڑا سخت جملہ بولوں گی تو میرے شوہر اس کو برا نہیں محسوس کرے گا اور وہ دین پہ آ جائے گا, تو پھر میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے, پھر سخت جملے بول سکتی ہے. بعض بے تکلفی کا معاملہ ہوتا ہے, بیوی تھوڑا سخت جملے بول دے تو شوہر کو اس سے کوئی وہ نہیں ہوتا, کہتا چلتا ہے یار. اور اچھا شوہر اسی ٹائپ کا ہوتا ہے جو زندگی کی گاڑی چلاتا ہے اور کہتا ہے چلو یار بول دیا تو بول دیا. تو اس ٹائپ کا اگر میاں ہے تو پھر بول دیں, اچھا ہے, دین پہ چل جائے گا. لیکن نارملی یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر بیوی گھر کے کام کاج سے انکار کر دے تو شوہر کیا کرے؟ اس کو بولے. اس کا تعلق اس سے بھی ہے کہ بیوی کس گھرانے کی. اگر ایسے گھرانے سے بیوی لے کر آیا ہے جن کے گھر کی عورتوں میں کام کاج میں رواج ہی نہیں ہے, وہ اتنے ہائی اسٹینڈرڈ ہے ان کا, بعض گھروں میں اسٹینڈرڈ اتنا اونچا ہوتا ہے ان خواتین کا کہ وہ گھر کے کام نہیں کرتی, نوکر چاکر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دبئی کی کسی رائل فیملی سے لڑکی لے کر آ گئے تو وہ تھوڑی گھر میں بیٹھ کے پوچھے لگائے گی, وہ چڑھا ہے, انہوں نے ڈرائیور رکھے ہوئے ہوتے ہیں, گھوڑے پالے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ اس شریعت میں ہے کہ عاشروہن بالمعروف, یعنی بیوی کے ساتھ آپ معاملہ معروف طریقے سے کریں. معروف کا مطلب جو سوسائٹی میں جو عرف چل رہا ہے, یعنی جس اسٹینڈرڈ کی ہے, جس گھرانے کی ہے, جو فقہاء نے اس آیت کی تفسیر کی ہے کہ اگر بہت اونچے گھرانے کی ہے کہ ان کے گھروں میں کام کاج عورتیں کرتی نہیں ہیں اور ان کے گھروں میں سارے کام ملازم کرتے ہیں, تو پھر تو ایسی بیوی کو آپ کو الٹا ملازم لے کے دینا پڑے گا, آپ کو اس کے کام کے لیے بھی ملازم رکھنا پڑے گا. اور اگر وہ درمیانی درجے کے گھرانے کی ہے جس میں گھر میں عورتیں کام کاج کرتی ہیں, جیسے کہ نارمل گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے, وہ اپنے ماں باپ کے گھر بھی کرتی تھی تو یہاں بھی آ کے اس کو کرنا پڑے گا, تو پھر اس پر لازم ہے کہ بھئی شوہر کہہ رہا ہے تو, کیونکہ باہر کے کام شوہر کے ذمے ہے, گھر کے کام بیگم کے ذمے ہے,
صرف اکیلی بیگم کے نہیں، یعنی سب عورتیں مل جل کے کرتی ہیں جیسے کہ سوسائٹی میں ہوتا ہے، تو یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے اور شوہر اس پر اس کو مجبور بھی کر سکتا ہے. تو یہ اس کا تعلق اس سے ہے کہ کس اسٹینڈرڈ کی بیگم آپ لے کر آئے ہیں گھر میں. اور پھر بھی اگر وہ کام کاج نہ کرے تو آپ کے پاس ایک اور آپشن ہے، ایک شادی اور کر لیں، انشاءاللہ کرے گی وہ. بلکہ اس کے سارے رشتہ دار آ کے گھروں میں کام کریں گے آپ کے، بولیں بھائی تو شادی نہیں کر، میں ابا آ کے کہے گا میں تیرے گھر میں جھاڑو لگوانے کا انتظام کر دوں گا. یار شوہر اگر نشے کی حالت میں طلاق بول دے تو کیا وہ واقع ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، اگر شوہر نے نشہ خود کیا ہے اور طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. کوئی حدیث اس پر موجود نہیں ہے کہ نشے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، ایسی کوئی روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے. بلکہ احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نشہ کرنے کے بعد انسان تمام شرعی احکام کا مکلف ہوتا ہے. مثال کے طور پر نشے میں اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا. یورپین کلچر میں امریکیوں کے ہاں، گوروں کے ہاں نشہ جو ہے یہ عذر ہے. امریکہ میں، یورپ میں اگر نشے میں کوئی بندہ مار دینا تو اس پہ قتل کا کیس نہیں بنتا، بلکہ اس کی سزا کم ہے کہ جی نشے میں تھا یہ. لیکن اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے نشہ اگر خود کیا ہو تو آپ جو بھی کام کریں گے پورے آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے. تو اس لیے اگر خود نشہ کیا ہے تو اور پھر اس نشے میں طلاق دے دی تو طلاق بہرحال واقع ہو جائے گی. بعض لوگ حدیث پیش کرتے ہیں لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، کہ طلاق اور غلام کا آزاد کرنا اغلاق کی حالت میں نہیں ہے. اور اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ اغلاق میں نشہ بھی داخل ہے. تو کسی حدیث سے نہیں پتہ چلتا کہ اغلاق میں نشہ کی بھی داخل ہے. اغلاق کا مطلب ہوتا ہے جب رائے اور فکر کے دروازے بالکل 100% بند ہو جائے. جیسے سوتے میں آدمی کو اختیار نہیں ہوتا، منہ سے طلاق نکل گئی نیند میں تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی طرح کوئی پاگل ہو گیا، دماغی چوٹ لگی، دماغی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کیا کر رہا ہوں میں، وہ طلاق دے گا تو نہیں ہوگی. نشے میں انسان کی ایسی حالت نہیں ہوتی کہ بالکل مغلوب العقل ہو جائے. وجہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اپنی بیوی ہی کو طلاق دے رہا ہوتا ہے. اگر بالکل ہی دماغ خراب ہو گیا ہوتا تو ماں کو کیوں نہیں دیتا، بھائی کو، تو بہن کو کیوں نہیں دے رہا طلاق، بیوی کو کیوں دے رہا ہے؟ اس کا مطلب اتنا پاگل نہیں ہوا ہے جتنا لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں. اور کیا بھی خود ہے نا، تو اس لیے اس کا شرعی طور پہ عذر معتبر نہیں سمجھا جائے گا ایسی صورت میں. اب خواتین پریشان ہوتی، ہمارے میاں نے شراب پی کے طلاق دے دی ہے، وہ مفتی فتویٰ دے رہے ہیں طلاق ہو گئی ہے، ہم کیا کریں، ہمارا کیا قصور؟ شکر کریں آپ کو اس نے ڈیورس دے دی اور آپ کی جان چھوٹ گئی. کیونکہ نشے میں یہ گولی بھی مار سکتا ہے، یہ چاقو بھی مار سکتا ہے. تو ہلکا کام ہو گیا، طلاق ہو گئی، جان چھوٹ گئی، کہیں اور جا کے شادی کریں. تو نشئی آدمی کے ساتھ عورت کیسے گزارا کرتی ہے، حیرت کی بات ہے یہ. تو جو طلاق دے سکتا ہے وہ گولی نہیں مار سکتا، وہ چاقو نہیں مار. میں نے ایسے واقعات بہت دیکھے اپنے جان پہچان والوں میں کہ نشہ کیا اور سگے بھائی کو قتل کر دیا، نشہ کیا اور دوست کو قتل کر دیا، کزن کو قتل کر دیا. ایسے واقعات ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی شراب پی کے جی طلاق دے دی تو کیا بیچارہ نہیں ہے. کیوں پیے شراب جب تمام برائیوں کی جڑ ہے؟ تو اسلام کہتا ہے جب آپ نے پیے تو آپ اپنے سارے کرتوتوں کے خود ذمہ دار ہو گئے. گھر میں جھگڑے کی وجہ سے اگر عورت ماں کے گھر چلی جائے تو خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ جھگڑا کرنے میں اگر غلطی مرد کی ہے، بلا وجہ عورت کو ٹارچر کیا اور بیچاری مظلوم ہو کے اپنے گھر چلی گئی، اس کو پتا تھا کہ یہ باز میاں بڑے کمبخت قسم کے ہوتے ہیں، بے تحاشا مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں بالکل ہی. تو پھر تو خرچہ شوہر کے ذمہ ہے، اس لیے کہ اس کی غلطی کی وجہ سے ماں کے گھر گئی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، چھوٹی موٹی بات جو ہر گھر میں ہی چلتی رہتی ہے، تو اس کی بیس پہ ماں کے گھر گئی ہے اور شوہر کے بلانے پر واپس نہیں آ رہی ہے، تو پھر جتنے دن وہ ماں کے گھر رہے گی اس کا نان نفقہ شوہر کے ذمہ نہیں ہوگا. اگر بیوی اپنی کمائی شوہر سے چھپائے تو کیا یہ درست ہے؟ درست ہے، چھپا سکتی ہے وہ، کیونکہ شوہر کے ذمہ بیوی کا نان نفقہ ہے، بیوی کے ذمہ شوہر کا نان نفقہ نہیں ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ بیوی کو اگر شوہر منع کر دے کہ آپ نہیں کما سکتی، آپ گھر میں رہیں، تو پھر بیوی پر شوہر کی اطاعت لازم ہے. ایسی صورت میں بعض شوہر یہ کہتے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے ہم تمہیں اس شرط پہ جاب کرنے کی اجازت دیں گے کہ پھر اپنا خرچہ خود اٹھاؤ. تو شوہر کو یہ رائٹ ہے، کیونکہ شوہر کے ذمہ نان نفقہ جب ہے جب بیوی شوہر کی مرضی کے مطابق گھر میں رہے. اگر وہ شوہر کی پرمیشن کے بغیر جاب کر رہی ہے تو پھر شوہر کہہ سکتا ہے بھائی تم جاب کر رہی ہو تو پھر اپنا خرچہ اٹھاؤ، یا آدھا خرچہ اٹھاؤ، آدھا میں اٹھاؤں گا. تو ایسی صورت میں پھر شوہر اگر کہتا ہے مجھے پتا تو چلے تمہاری ارننگ کتنی ہے، تاکہ مجھے پتا چلے میں کتنا، یعنی تم اپنا پورا خرچہ اٹھا سکتی ہو کہ نہیں اٹھا سکتی، پھر عورت کو بتانا پڑے گا. تو یہ سب چیزیں آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوتی ہیں. تو اصولی طور پر یہ رواج جو کلچر چل پڑا ہے نا ہماری سوسائٹی میں، اس کلچر کو ختم کرنا چاہیے. بیگم ہاؤس وائف ہی ہونی چاہیے. روزے کی حالت میں میاں بیوی کا ہنسی مذاق یا ہاتھ لگانا مکروہ ہے؟ نہیں جی مکروہ نہیں ہے. اگر شوہر بالکل جوان ہے اور خطرہ ہے کہ ہم بستری ہی نہ کر بیٹھے روزے کی حالت میں، پھر تو مکروہ ہے. لیکن اگر ایسا خطرہ نہیں ہے تو پھر جائز ہے. اگر بیوی شوہر کے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرے تو کیا شوہر اسے طلاق دینے کا حق رکھتا ہے؟ بدتمیزی کی وجہ دیکھی جائے گی.
بعض دفعہ شوہر کی ماں اور باپ اتنا زیادہ اس کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں، اتنا زیادہ کہ وہ مجبوراً پھر بدتمیزی کرنی پڑتی ہے اس کو. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، نارملی رہ رہے ہیں، وہ تھوڑا بہت تو بڑے کرتے ہی ہیں ڈانٹ ڈپٹ، وہ تو بڑوں کا حق ہے. ہر گھر میں بڑے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کا ایک اختیار ہوتا ہے، یا اخلاقی طور پر ان کا رائٹ ہوتا ہے. بڑے ہی چھوٹوں کو تنبیہات کرتے ہیں. تو اگر اس نارمل وے میں وہ چل رہے ہیں، چھوٹی موٹی باتوں پہ بہو کو تھوڑا بہت ہلکا پھلکا ڈانٹ دیتے ہیں، تو پھر آگے سے بہو اگر بدتمیزی کرتی ہے تو پھر یہ بہت بری بات ہے. تو ایسی صورت میں شوہر کو چاہیے کہ وہ طلاق کا فوری اقدام نہ کرے، حتی الامکان بیوی کو سمجھائے اور کوشش کرے الگ رکھے بیوی کو، کیونکہ یہ لڑائیاں جب ایک دفعہ شروع ہو جاتی ہیں تو ختم نہیں ہوتی ہیں. پھر بھی اگر وہ نہ مانے اور شوہر کی ماں اور باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہو، اور ایسی صورت میں پھر ماں باپ بیٹے کو کہیں کہ اس کو چھوڑ دو، تو پھر اگر شوہر چھوڑ دیتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا. لیکن خدا را یہ جلد بازی نہ کریں ان مسائل میں. لوگ سن لیتے ہیں مسئلہ اور فوراً جلد بازی میں طلاقیں دے کے گھر اجاڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو خود سے یہ فیصلے نہ کریں کہ اپنے قریب میں کسی عالم سے، کسی سنجیدہ جو کوئی بھی مسجد کے امام ہوتے ہیں جو ذرا پڑھے لکھے ہوں، عالم ہوں، ان سے مشورہ لے کر اپنے حالات پورے ان کے سامنے رکھیں، پھر سوچیں کہ طلاق دینی ہے کہ نہیں دینی. طلاقیں ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک کلپ دیکھ کے آپ نے فیصلہ کر لیا کہ جی چلو مفتی طارق مسعود کا فتویٰ آ گیا. یہ ایسی ہلکی چیز نہیں ہے. اپنے پورے حالات کسی کے سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ طلاق دینا ہے یا نہیں دینی ہے. یہ ہلکی چیز نہیں ہے طلاق. مرد نے قسم کھائی کہ وہ بیوی کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اب کیا کفارہ ہوگا؟ مرد نے اگر قسم کھا لی نا کہ بیوی کو ہاتھ نہیں لگائے گا اور 4 مہینے تک اس قسم پہ قائم رہا، تو بیوی کو طلاق واقع ہو جاتی ہے. ایک طلاق بائن، یعنی ایک طلاق ہوتی ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے ایسی قسم توڑ دینی چاہیے اور میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ قائم کر لے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے. قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دے، یا 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت 10 غریبوں کو دے دے، یعنی ہر ایک غریب کے پاس 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت آئے. اور اگر خود اتنا غریب ہے کہ کھانا نہیں کھلا سکتا 2 ٹائم کا، نہ گندم دے سکتا ہے نہ اس کی قیمت دے سکتا ہے، تو پھر 3 روزے لگاتار رکھ لے. عورت عدت میں ہو اور اس دوران کسی نے اسے رشتہ بھیج دیا تو کیا کرنا چاہیے؟ عدت کے دوران رشتہ بھیجنا حرام ہے، ناجائز ہے. ہاں، گول مول طریقے سے پیغام بھیجا جا سکتا ہے. جیسے عورت عدت میں ہے تو اس کو یہ پیغام دیا جا سکتا ہے کہ جب آپ کی عدت پوری ہو جائے تو بتائیے گا کہ آپ نے جب نکاح کرنا ہو تو کہیں بھی ہاں کرنے سے پہلے ہم سے بھی مشورہ لے لیجئے گا. اس طرح کا کوئی گول مول پیغام دیا جا سکتا ہے، لیکن صاف لفظوں میں نکاح کا پیغام بھیجنا یہ اجازت نہیں ہے. اور کسی نے بھیج دیا تو عورت کہے بھائی میں عدت میں ہوں، ابھی مجھ سے آپ نکاح کے پیغام کی بات نہ کریں، عدت کے بعد رابطہ کریں. کیا مرد کے لیے ٹائٹ کپڑے پہننا جائز ہے؟ اتنے ٹائٹ کپڑے پہننا جس سے سطر والے اعضاء بالکل واضح نظر آتے ہوں، شرمگاہ کے اعضاء نظر آتے ہوں، یہ جائز نہیں ہے. اگر بیوی خاوند کی غلطی سب کے سامنے بیان کر دے تو یہ گناہ ہے. غلطی کس نوعیت کی ہے؟ خاوند اگر ظلم کر رہا ہے تو اپنی ماں باپ کو بتائے یا شوہر کے ماں باپ کو بتائے، سارے خاندان میں نہ رونا پیٹتا نہ کرے. اور اگر اس کا کوئی گناہ ہے تو چھپ کے کوئی گناہ کر رہا ہے یا اس کی کوئی خامی سامنے آ گئی تو پھر تو کسی اور کو بتانا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بتایا ہے. لباس کا مطلب ہے جو ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردے ڈالتے ہیں. میاں بیوی ایک دوسرے کے بارے میں وہ کچھ جانتے ہیں جو کوئی تیسرا نہیں جانتا. اللہ کو پتا تھا یہ ایک دوسرے کے رازوں کو جانیں گے، تو اس لیے اللہ نے لباس بنا دیا تاکہ بھئی چھپاؤ ایک دوسرے کو. تو نہ شوہر کے لیے جائز ہے کہ اپنی بیوی کی راز کی باتیں، جیسے بعض دفعہ بیوی بے تکلف ہو کے شوہر کو بتا دیتی ہے شادی سے پہلے یہ ہوا تھا فلانا ہوا تھا، تو پردہ ڈالو. عورت کو بھی چاہیے نہ بتائے شوہر کو، بتا دیا تو مرد اس پہ پردہ ڈالے، دنیا کے سامنے نہ بتاتا پھر میری بیگم ایسی تھی، میری بیگم ایسی تھی. اور عورت کے لیے بھی بعض عورتیں یہ کر رہی ہوتی ہیں، شوہر کوئی غیر اخلاقی سرگرمی میں پکڑا جاتا ہے تو ساری دنیا کو بتا رہی ہوتی ہیں. تو بہت بڑا جرم ہے یہ، بہت کبیرہ گناہ ہے یہ. اس کو چھپائیں، پردہ ڈالیں اس کے اوپر.